الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سبحان الله ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر الله اكبر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی سبحان اللہ دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی سبحان اللہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل سبحان اللہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دعالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امام نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا وے رب العالمین دی ذات بابرکات ساڈی اس محفل پاک نو اپنے بارگاہ قبول و منظور فرمائے جڑے ساڈے ساتھی دوست احباب بچے بوڑھے جوان اس محفل پاک وچ حاضر ہوئے نے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دی حاضری دی برکت دے نال مدینے دی حاضری نصیب فرمائے آمین اور بار بار نصیب فرمائے آمین قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے متعدد مقامات دے ہوتے اس چیز دا واضح طور تے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے مالک و مختار اور ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ اور نبی غیب دان نبی حاضر و ناظر نبی مختار کل نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دے وچوں بہت مخلوقاں نے بہت کچھ حاصل کیتا ہے ماشاءاللہ بے شک بے شک سب تو پہلے میں قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے وہ ترجمہ سماعت فرماؤ اس تو بعد ایک دو حدیثاں اور اس تو بعد ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کر کے اس تو بعد دعا خیر کرنے ہیں کیونکہ نماز عصر دا وقت جڑا وہ قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن الحمد لے کے والناس تک یہ 7 منزلہ 30 سپارے اور 114 سورتاں 540 رکوع سبحان اللہ 6666 آیتاں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے اوتے نازل فرمایا اور انہاں 7 منزلوں دا ایک ایک سپارہ
ایک ایک سپارے دی ایک ایک سورت سبحان اللہ ایک ایک سورت دا ایک ایک رکوع سبحان اللہ ایک ایک رکوع دی ایک ایک آیت سبحان اللہ اور ایک ایک آیت دی ایک ایک سطر سبحان اللہ ایک ایک سطر دا ایک ایک جملہ سبحان اللہ ایک ایک جملے دا ایک ایک لفظ ماشاء اللہ ایک ایک لفظ دا ایک ایک حرف اللہ اکبر ایک ایک حرف دا ایک ایک نقطہ ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان دے ڈنکے پہ وجاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر کسی صاحب محبت نے اس مقام دے اوتے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے ماشاءاللہ تیری شان زیادہ نہیں کی ہور ڈٹھا بے شک تیری شان دا کرے مقابلہ جو اللہ انہوں عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا اللہ بے شک کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے اللہ اکبر رات پین دن پیندا ایو شور ڈٹھا اللہ اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے نے انہاں سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دے وچوں اگر کسی نو زیادہ عظمتاں شاناں خدا نے عطا فرمائیاں نے تو ساڈے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ جس طرح کہ آپ صاحب شعر پہ پڑھتے سن اللہ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جدہ جدہ ہے بلا بولو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ماشاءاللہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اکبر اللہ اے جنیاں بھی خدا تعالیٰ نے مخلوقاں پیدا فرمائیاں نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المیان دے وچ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے اللہ اکبر یہ 18,000 مخلوقات دے وچوں خدا دی ذات بابرکات نے انسان نو افضل پیدا بے فرمایا شک اللہ اکبر اور انساناں دے وچوں مسلمان نو افضل کیتا اللہ اکبر مسلماناں دے وچوں متقی پرہیزگاراں نو افضل کیتا اللہ اکبر اور متقی پرہیزگاراں دے وچوں خدا تعالیٰ نے ولیاں نو افضل فرمایا اللہ اکبر ولیاں دے وچوں غوثاں نو اللہ اکبر غوثاں وچوں قطباں نو سبحان اللہ قطباں وچوں ابدالاں نو سبحان اللہ ابدالاں دے وچوں جڑے اس تو اوتے تابعین اللہ اکبر مجتہدین ماشاءاللہ تبع تابعین سبحان اللہ تبع تابعین تو افضل و اعلیٰ تابعین نے سبحان اللہ تابعین تو افضل و اعلیٰ صحابہ کرام اللہ اکبر سبحان تے اللہ صحابہ کرام دے وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق اللہ اکبر سبحان اللہ اور انہاں تو اوتے اگر مرتبہ و مقام ہے تے نبیاں دا بے شک بے شک نبیاں تو اچا مقام رسولاں دا بے شک رسولاں وچوں اچا مقام 4 رسولاں دا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اور انہاں 4 رسولاں وچوں افضل تے اعلیٰ مقام ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول بے شک سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ایویں اردو اللہ تے جے کسی نوں اردو چ سمجھ نہ آوے یہ ترجمہ کسی پنجابی دے شاعر نے بھی کر دیتا پنجابی دا شاعر کی کہندا اللہ کہ جو شان ہے احمد پیارے دا اللہ اکبر جو شان ہے احمد پیارے دا نہیں شان او عالم سارے دا جڑا شان نبی پاک علیہ السلام دا وے وہ شان نہ کسے دا ہویا سی تے نہ ہویا ہے تے نہ قیامت تک ہوئے گا جو شان ہے احمد پیارے دا نہیں شان او عالم سارے دا نہیں کوئی مثل اس راج دلارے دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساڈے نبی سارے نبیاں تو افضل تے اعلیٰ ماشاءاللہ بے شک ایک اور گل یاد رکھو
اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں سارے نبی نو کنا کو مقام عطا کیتا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ اکبر سارے نبیاں نے سارے نبی دے آندیاں خوشخبریاں دیتیاں. بے شک بے شک اینو کی کہندے نے مبشر. مبشر بالکل آدم علیہ السلام حضور دے مبشر نے. ماشاءاللہ مبشر دا معنی ہے خوشخبری دین والا. بے شک خوشخبری دین والا. بے شک نوح علیہ السلام ساڈے نبی دے مبشر. بے شک ابراہیم علیہ السلام ساڈے نبی دے مبشر. ماشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام ساڈے نبی دے مبشر. اللہ اکبر یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی ساڈے نبی دے مبشر نے ماشاءاللہ اللہ اکبر اور ساڈے نبی سارے نبیاں دے مصدق نے. اللہ اکبر اللہ اکبر سارے بولو یا رسول اللہ یا علی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے. سنو مبشر دا معنی تسی سن لیا. مبشر دا معنی میں خوشخبری دینے والا. مصدق دا کی معنی؟ مصدق دا معنی میں تصدیق کرنے والا. اللہ اکبر تصدیق کرنے والا. اللہ اکبر سارے نبی ساڈے نبی دے مبشر نے اللہ اور ساڈے نبی سارے نبیاں دے مصدق نے. تصدیق کرنے والے بے شک تصدیق کرنے والے. اللہ اکبر مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی دنیا تے تشریف لے آئے. انہوں نے اپنے اپنے وقت دے وچ ساڈے نبی دے آن دیاں خوشخبریاں دتیاں بے شک بے شک اور جدوں آ کے ٹر گئے اللہ مگروں ساڈے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے ماشاءاللہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے اوتے تشریف لے آ کے سارے نبیاں دیاں نبوتاں تے رسالتاں دیاں تصدیقاں فرما دتیاں کہ آدم علیہ السلام بھی سچے نبی سن, بے شک نوح علیہ السلام بھی سچے نبی سن, بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی سچے نبی بے سن, شک اسماعیل علیہ السلام بھی سچے نبی بے سن. شک صرف اے سارا مضمون 2 جملیاں چ سماعت فرماؤ کہ ساڈے نبی سارے نبیاں دے مصدق اور سارے نبی ساڈے نبی دے مبشر نے. اللہ اکبر جو شان ہے احمد پیارے دا نہیں شان او عالم سارے دا نہیں کوئی مثل اس راج دلارے دا پڑھو لا الہ الا اللہ. یا اللہ اے جڑے پڑھتے ہیں انہوں مردے ویلے بھی پڑھنا نصیب فرمائے. مل کے بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ شریف دے بارے ایک حدیث پاک سماعت فرما لو. پہلے او دا ترجمہ میں ایک شعر وچ عرض کرنا وا. ترجمہ کی اس حدیث پاک دا کہ پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں. میں تانوں اے نہیں کہندا گانے گاو, میں تانوں اے نہیں کہندا پیا کہ چگلیاں کرو, میں تانوں اے نہیں کہندا پیا کہ غیبتاں کرو, بھڑے بول بولو, گالاں کڈو کسے نوں. میں تہاڈے کولوں بریاں گلاں نہیں کراندا پیا, تہاڈے کولوں میں اللہ تے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھانا وا. پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں. کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہن سنو حدیث پاک. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک کی روایت اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل وچ روایت فرمائی ہے. اللہ اکبر. لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی طرح محفل لا کے جلوہ فروز ہوندے سن ماشاءاللہ. جس طرح ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اپنے گھر محفل سجائی ہے. اور دعا کرو خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات انہاں نوں اپنے محبوب دے قدماں چ خدا تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی ہے اور اسی طرح خدا تعالیٰ سانوں بھی نصیب فرمائے تے بار بار نصیب فرمائے. بڑی خوش نصیبی ہونا خوش نصیباں دی جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حاضر ہو.
تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اسی تے پھر بار بار حاضر ہونے ہیں نا، لیکن فرشتیاں وال ویکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 70,000 صبح ہوندے نے، 70,000 شام ہوندے نے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ دے فرشتے۔ 70,000 دا گروہ آ رہا ہوندا، 70,000 دا گروہ جا رہا ہوندا، صبح بھی تے شام بھی۔ سنو، جیڑا 70,000 دا گروہ ایک مرتبہ آ کے ٹر جاندا ہے، اللہ دی بارگاہ چرد کردا ہے، یا اللہ تیرا حکم ہوے، تیری اجازت ہوے، تیرے محبوب دے قدماں چ پھر نہ حاضر ہوواں، جا کے درود و سلام پڑھا۔ لیکن خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات دا فیصلہ ہے، جڑا فرشتہ ایک مرتبہ میرے محبوب دے در دے اوتے آ گیا، قیامت تک کوئی واری نہیں آ سکتی۔ یہ تے تہاڈی خوش نصیبی ہے کہ تسی ہر سال جاندے ہو، وار وار جاندے ہو۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 55 مرتبہ حضور دے قدماں چ حاضری دیتی، 55 حج کیتے سن آپ نے۔ اور جب آپ نے آخری حج کیتا نا، آپ نے بائی ایئر سفر کیتا، ٹکٹ لیا ہوائی جہاز دا، مریداں شاگرداں عرض کیتی حضور اگے تسی بحری رستے ذریعے جاندے سو، بائی روڈ جاندے سو اور بساں دے اوتے بیٹھ کے جاندے سو، بحری رستے دے ایت کی تسی حج دا، ایت کی تسی ہوائی جہاز دا ٹکٹ لیا۔ آپ نے فرمایا جے محب، جو محبوب اپنے محب نو بلاوے، جے محبوب اپنے محب نو بلاوے تے محب نو اڈ کے بھی تر جانا چاہیے، محب نو اپنے محبوب دے قدماں وچ اڈ کے بھی تر جانا چاہیے۔ میں تے چاہنا وا کہ میں جلدی حضور دے قدماں وچ پہنچا، کیونکہ بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، بیڑا مدینے، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے میں کہ بولو، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے آب زمزم میں پیواں، اوتھے میں مراں تے جیواں، دور ہو جاون اس دم سبے بیماریاں، دور ہو جاون اس دم سبے بیماریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تا، حاجیاں نے اٹھ سویرے روزے ول پا کے پھیرے، حاجیاں نے اٹھ سویرے روزے ول پا کے پھیرے، سونے دے اگے رو رو عرضاں گزاریاں، سونے دے اگے رو رو عرضاں گزاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تا۔ ایسے طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو نال لے کے بیٹھے رہے جلوہ فروز نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے قرآن دیاں گلاں، اپنی حدیث دیاں گلاں، اللہ دیاں گلاں، دین دیاں گلاں، اسلام دیاں گلاں صحابہ کرام بڑی توجہ دے نال تے بڑے غور و فکر دے کناں نال سنتے ہیں۔ بلکہ انج کر لو تسی اپنے اے سر دے کناں نال سنتے ہو نا، تے صحابہ کرام اپنے دل دے کناں نال سنتے ہوندے، اور جدوں سنتے سن نا انہوں نے پتہ ہی نہیں سی لگتا کس وقت اسی بیٹھے ہیں کس وقت اسی اٹھے ہیں، سر دے اوتے آ کے پرندے بیٹھے ہوندے نے، پتہ ہی نہیں چلتا کدوں بہ گئے تے کدوں اٹھ کے چلے گئے۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں باتاں دے وچ صحابہ کرام کھب جاندے سن۔ یہ زبان کیڑی زبان جہدے وچوں خدا بولدا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج۔ صحابہ کرام سنتے سن، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے،
صحابہ کرام حضور دے سامنے نالے بیٹھ کے حضور دیاں گلاں اپنے کناں نال سنتے نے تے نالے ودھا دا چہرہ ویندے نالے ولیاں دی زلفاں ویندے نے نالے حامیم دے کنڈل ویندے نے نالے یاسین دے سیر دیاں لڑیاں ویندے نے نالے طاہا دی جبین ویندے نے نالے فجر دی پچھانی ویندے نے نالے وارا فا نالا کا ذکر اگدا تاج ویندے نے حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے او جتیاں والی تھان دے اوتے ایک یہودی لڑکا آ کے بہ جاندا ہوندا انہوں اگے اون دی اجازت نہیں سی غیر مسلم سی ساڈے نبی دا انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا جتیاں والی تھان دے اوتے آ کے جدوں کسے دے دن پھرے ہون جدوں کسے دی دل دی کایا پلٹ جاوے جتیاں والی تھان تے آ کے بہندا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے پیارے میٹھے بول سندا گلاں باتاں سندا ہے ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے انہیں اپنی روٹین بنائی روزانہ آ کے گلاں باتاں سندا ہے تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جان لگدے نے او حضور دیاں جتیاں حضور دے سامنے پیش کردا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے سیدھے کردا ہے حضور تہاڈیاں گلاں باتاں مینوں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے تے میرا دل کردا ہے میں تہاڈے جوڑے سیدھے کراں وہ چاہتے نے اس طرح گزرے وہ 4-5 دن 5-10 دن گزر گئے تھے وہ لڑکا آ نہیں سی رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کرایا کہ پتہ کرو یہودی لڑکا آندا نہیں پیا ہن کیوں نہیں آندا پیا تو صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور وہ بیمار ہو گیا وہ بڑا بہت زیادہ بیمار ہو گیا آپ نے فرمایا چلو وہ پتہ لگے گا کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کرم نوازی ہے اپنے تے اپنے چھڑ کے غیراں دا بھی پتہ لین جاندے نے بیماراں دا پتہ لین واسطے گئے وہ جا کے ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہودی دا لڑکا جڑا سی وہ اپنی چارپائی دے اوتے لمما پیا سی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سرانے والے پاسے جا کے جلوہ فروز ہوئے آپ نے فرمایا برفردار کی حال ہے اے برفردار کی حال ہے تیرا انہیں آخیا کہ اے محمد ابن عبداللہ تسی بہتر سمجھتے ہو کہ میری کی کیفیت ہے میں تے ہن قریب المرض چند لمحات تو بعد میری روح پرواز ہونے والی ہے میں تے موت و حیات دی کشمکش وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گل اے تو میریاں جتیاں سیدھیاں کردا ہے میرے جوڑے سیدھے کردا ہے میریاں گلاں باتاں آ کے سندا ہے میں چاہنا وا کہ تو میرے کو ایک انعام حاصل کر لے میں تینوں انعام دینا چاہنا وا انہیں آخیا جو تسی کہڑا مینوں انعام دو گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تینوں انعام دینا چاہنا کہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بولو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا انہیں اپنے پیو وال ویکھیا ابا میں تیرا دین رکھاں یا یہ دین قبول کرنا پیو نے آخیا مینوں کی پوچھنا اپنے دل کو پوچھ اپنے دل کو فیصلہ کرا تیرا دل کی کہندا ہے اینی گل بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ فرما دیتا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا میرا انعام حاصل کر لے انہیں پھر دوسری مرتبہ اپنے پیو وال ویکھیا پوچھا ابا جی میں تہاڈا دین ہی رکھاں یا ایدا قبول کرنا وا باپ نے آخیا مینوں کی پوچھنا اپنے دل کو پوچھ تیرے ضمیر دی کی آواز ہے تیرے دل دا کی فیصلہ وے اینی گل ہوئی تو تیجی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش یہ تھی کہ مرن تو پہلے پہلے میرا کلمہ پڑھ لو مرن تو پہلے پہلے ایمان نصیب ہو جاوے دنیا تو یہودی نہ جاوے بلکہ دنیا تو جاوے تے مسلمان ہو کے جاوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاں بار بار فرما رہے سر کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا انہیں جدو تیسری مرتبہ پھر اپنے پیو نے پوچھا تے پیو نے آخیا مینوں نہ پوچھ تو اپنے دل کو پوچھ کہ جے میرے کو پوچھنا وے تے پھر میں کہنا وا کہ تو کنا خوش نصیب ہے یہ دوجے صحابہ نے یہ قدموں میں حاضر ہو کے دا کلمہ پڑھیا وے تو کڈا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھانے واسطے آیا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری پیو نے آخیا تو کنا خوش نصیب ہے تینوں گھر کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہوا مسلمانوں کا نبی کڈا لاجپال ہے جدو پیو نے یہ آخیا کہ یہودی دے لڑکے نے لا الہ